अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। रोएं, पिटें या चीखें, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं नाजरीन, ये वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हैं, जो गुज़श्ता 4 माह के दौरान ये अल्फाज बार बार हमें सुनने को मिले, पाकिस्तान की आवाम को सुनने को मिले। हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया टॉक हो, वो यही अल्फाज दोहराती रही। अब ये फैसला करने से मैं भी कासिर हूँ कि उनके ये अल्फाज सिर्फ जो इमरान खान, PTI या अपोजिशन के लिए थे या फिर वो अवाम को भी कह रही थी, क्योंकि अब सूरत-ए-हाल उलट है। इमरान खान तो हंस रहे हैं, लेकिन PDM पूरी रो रही है, पिट रही है, चीख रही है। और सिर्फ PDM नहीं, इस मुल्क के अवाम भी अब लिटरली चीख रहे हैं और रो रहे हैं और वो पिट रहे हैं। उनके हाथों में इस महीने के बिजली के बिल हैं, जिनमें अगर किसी का 2000 बिल है तो 4000 से ज़ायद फ्यूल एडजस्टमेंट है। महंगाई ऐसी है कि जो कुछ अरसा पहले तक 200-250 रुपये लीटर जो कुकिंग ऑयल था, वो अब 650 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। अवाम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या खाएं, किस तरह दिन गुजारें, अपने बच्चों को क्या खिलाएं। ये तालीम, स्कूल, हेल्थ, ये चीज़ें तो अब आवाम को याद ही नहीं रही। मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी ये कहता हूँ कि जब कोई हमें बच्चा कहीं पे मिलता है, कोई मजदूरी कर रहा होता है, छोटा बच्चा है या कोई चीज़ कचरा चुन रहा होता है, तो हम उससे मिलते हैं, थोड़ा उसको सलाम करते हैं, फिर उससे एक ही बात पूछते हैं, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आप पढ़ते क्यों नहीं, क्या आप पढ़ोगे? हम ये सवाल तो कर देते हैं, लेकिन हम उसके घर की हालत नहीं जानते। हमें नहीं पता कि वो किस हाल में यहाँ पे आया है, उसके घर वालों पे क्या गुजर रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, वो एक वक्त बामुश्किल खाते हैं। और वो भी शायद अगर 6 लोग हैं घर में तो बामुश्किल 6 रोटियां ही पकती होंगी, ये 2-2, 3-3, 4-4 उनके नसीब में नहीं है। और हम उस बच्चे को ये भाषण दे रहे हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आप स्कूल जाएं, आप पढ़ें, आप तालीम हासिल करें, आप बड़े लोग अफसर बनेंगे, ये होगा वो होगा। ये सारी अब बातें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ खिताबी लगती हैं, सिर्फ मफरूज़े लगते हैं। और अब इस सूरत-ए-हाल के बावजूद अब असम्बली में खड़े होकर शहबाज शरीफ भी उसी तरह चीख रहे हैं और अपने काराए नुमायां बता रहे हैं, लेकिन अवाम से सरोकार नहीं है कि हमने इस अवाम को इस मुश्किल से कैसे निकालना है। हर कोई ये कह रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट पे जी कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं हम इंपोर्ट करते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना, खुर्रम दस्तगीर से लेकर सबका यही जवाब होता है, सिंपल सा। तो मेरा सवाल ये है कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ हम ये राग अलाप रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारा सूबा ज़खायर से माला माल, फलाने सूबे में ये ज़खायर हैं, इतने ऑयल के हैं, इतने गैस के हैं। तो 75 सालों में वो जो ऑयल फील्ड्स थी या जो गैस के ज़खायर थे, वो एक्सप्लोर करना किसका काम था? वो अवाम का काम था, आपका काम था, आपको करना चाहिए था, ताकि आज आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% तो आप जो है ना, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो अपनी प्रोड्यूस कर रहे होते। और ये जो लोगों पे पड़ रहा है बर्डन बिजली के बिलों में, यानी इसका फ्यूल एडजस्टमेंट का, ये तो इससे तो जान लोगों की छूटती, लेकिन नहीं, उस तरफ कोई नहीं जा रहा और आवाम को नई कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और नए लॉलीपॉप अब भी दिए जा रहे हैं, जब मुल्क ये यानी माशी तौर पर तबाह हो चुका है। इसमें अब जब PDM को ये शिकस्त हुई इस इलेक्शन में, तो इसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी। वो कहानी क्या है? बड़ी अफसोसनाक। और अफसोस ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारे बड़े सीनियर साफियों और एंकर पर्सनस की जानिब से अलग अलग किस्म की साजिशी थ्योरीज मार्केट में बेची जा रही हैं। जो बातें वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया पे आके वो अपना चूरन बेच रहे हैं। और उनमें वो लोग भी शामिल हैं, तलत हुसैन साहब जैसे, कि जिनको हम स्टूडेंट लाइफ में जब हम यूनिवर्सिटी में मैथ कम्युनिकेशन पढ़ते थे तो हम उनको आइडियलाइज करते थे। हम कहते थे ये हमारे लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हम आगे जब फील्ड में जाएंगे तो हम तलत हुसैन बनेंगे। लेकिन आज जो गुज़श्ता रोज़ में सुन रहा था कि वीलाग उनका जो बात तलत हुसैन साहब ने की, बड़ी ही अफसोसनाक है। एक ऐसी इररेलेवेंट बात कि जी ये सब कुछ पहले से तय था कि जी जो है परवेज़ इलाही वही वज़ीर आला बनेंगे। ये सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा एक रास्ता लंबा किया गया ट्रैक, और उन्हीं को ही बनाना था इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सारी गेम इस्टेब्लिशमेंट की रचाई हुई है। और उनका कहना यह था जनाब तलत हुसैन साहब का कि जी वो इसलिए ज़रूरी था कि अगर नून लीग की हुकूमत होती पंजाब में तो कभी भी नून लीग जो है ना पंजाब असम्बली ना तोड़ती और इलेक्शन ना होते
یعنی وقت سے پہلے. تو اس لیے اب جب بھی عمران خان کہیں گے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہہ دے گی، یعنی ان کا مطلب یہی تھا، تو وہ پنجاب اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور جناب الیکشن بھی ہو جائیں گے. یہ چیزیں اب مطلب جو سینئر صحافی ہیں انہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حقائق پہ بات کرنی چاہیے. صرف اپنی ریٹنگ کے لیے جو ہے جس طرح سے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. تو اس میں جو بات مجھے کرینِ قیاس لگی، جس پہ میں کنونس ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرتا، لیکن جو منو سلائی نے بات کی آف دی ریکارڈ، جو لوگوں سے بات کی انہوں نے کچھ سینئر لوگوں سے، سینئر صحافیوں سے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیوں نہیں گئے زرداری صاحب کی طرف جب انہوں نے ہمیں آفر کیا. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں کوئی گو ہیڈ نہیں دیا. انہوں نے بڑی ایک واضح بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں یعنی چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب، انہوں نے ہمیں سیاست کا جو پہلا سبق دیا ہے وہ یہ تھا کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے نہیں بگاڑنی، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بنا کے آپ نے رکھنی ہے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی کھل کے. ہم پوچھ رہے تھے بھائی کدھر جانا ہے ہم نے، تو کہتے جو آپ کی مرضی، جو آپ فیصلہ کریں. تو ہم اس لیے یعنی پس و پیش سے ہم کام لے رہے تھے کہ ہمیں ہر دفعہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کسی طرف بھیجا، چاہے 2013 میں جو 8 میں زرداری صاحب کے ساتھ ہمیں بھیجا یا کہیں بھی بھیجا، تو وہ گرنٹر بیچ میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی جس کے پاس ہمیں وہ بھیجتے تھے، جس حکومتی پارٹی کے ساتھ ہمیں لگاتے تھے، گرنٹر وہ ہوتے تھے. کل جب بھی اگر کوئی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ جو کی ہوتی تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے تھے بھائی یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا، آپ کے کہنے پہ ہم گئے، تو یہ ہماری کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی جو ہم سے کی گئی. لیکن اس دفعہ کوئی ہمیں گرنٹر ہی نہیں ملا. اور زرداری صاحب کی بات پہ تو ہمیں زیادہ اعتبار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو ماضی میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو وعدے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں گارنٹی نہیں دی، اس لیے ہم بیچ میں پھنسے رہ گئے. اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر ہم عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے. جن کے ساتھ تھے ان کا بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے اور لوگ ان کے سپورٹ میں ہیں. اور پھر عام بات یہ تھی جو انہوں نے کہی کہ ہم جو ہے نا اپنے جو ہمارے حلقے تھے، ہمیں اگر ان کے ساتھ چلے بھی جاتے تو ہمیں فیوچر میں کیا نون لیگ ہے وہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کرتی؟ کیا نون لیگ اپنے لوگوں کو اگنور کر کے بٹھا دیتی اور ہمیں کہتی پیپلز پارٹی کے پاس تو چلو ہے کچھ نہیں پنجاب میں، لیکن نون لیگ تو ایک بڑی قوت ہے. تو ہمیں کون سپورٹ کر سکتا تھا؟ ہمارے فائدے میں کون تھا؟ ہمیں صرف پی ٹی آئی سپورٹ کر سکتی تھی جس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو ہمیں تو فائدہ اپنا دیکھنا تھا، اس لیے ہم اس طرف گئے. لیکن ان کی بات اپنی جگہ مجھے بالکل درست معلوم ہوتی ہے. لیکن جو حقیقت ہے کہ عمران خان کا جو بھی بیانیہ تھا بے شک وہ صحیح بھی ہوتا اگر عوام باہر نہ نکلتے، اگر عوام اس کو بائی نہ کرتے، عوام اس پہ رد عمل نہ دیتے، تو عمران خان کی آج پوزیشن بالکل مختلف ہوتی. آج نہ کوئی تحریک انصاف ہوتی، نہ وفاقی حکومت کو تھریٹ ہوتی، نہ کچھ ہوتا. یہ عمران خان کو اس ملک کی عوام کا، اس ملک کے نوجوانوں کا، اس ملک کی خواتین کا، اس ملک کے بزرگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اتنا سخت ری ایکشن انہوں نے دکھایا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دکھایا. یہ نون لیگ پیپلز پارٹی تو پیچھے رہ گئی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رد عمل دکھایا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 3.5 سال کی عمران خان نے حکومت کی، اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ جو 50% عمران خان کے جو ایکٹیوسٹ تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں، وہ ڈیڈ ہو چکے تھے. ووٹر اور چیز ہے، ووٹر کو کون نکالتا ہے الیکشن میں؟ ایکٹیوسٹ نکالتے ہیں. اور وہ ایکٹیوسٹ ہی 50% ڈیڈ ہو گئے تھے. لیکن اس جو پی ڈی ایم نے جو حماقت کی، جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے شہباز شریف نے اور حمزہ شریف نے، صرف اس لیے کہ جناب انہیں سزائیں ہو جائیں گی، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اور کل وہ جیلوں کو جائیں گے. جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی باپ بیٹے پہ، تو ایک وزیر اعظم بن گیا اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے نا پھر وزیر اعلیٰ بن گیا. تو صرف اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ شیشے میں اتارا نواز شریف صاحب کو بھی. اور جب نواز شریف صاحب نے انکار کیا، منع کیا کہ ان کو 1.5 سال چلنے دیں، لیکن انہوں نے نہیں سنی کہ کل بھی جب آپ نے یہی کرنی ہے، جب ان سے آپ نے مفاہمت ہی کرنی ہے تو ہم جیل میں چلے جائیں، جیل کے تو پھر اس کے بعد مفاہمت کا کیا فائدہ، لہٰذا ہم کنٹرول کر لیں گے سب کچھ. کیا سوچ تھی پی ڈی ایم کی؟ پی ڈی ایم کو سب سے بڑا جو دھچکا لگا وہ دوست ممالک سے لگا. شہباز شریف یہ سوچتے تھے، نون لیگ یہ سوچتی تھی کہ جناب ہمیں سعودی عرب بھی پیسے دے دے گا، یو اے ای بھی دے دے گا، ہمیں چائنا بھی دے دے گا، ہمیں ترکی بھی دے دے گا،
اور ہم اس کرائسس سے نکل آئیں گے، ساتھ ہم آ کے فوری IMF سے معاہدہ کر لیں گے تو ہماری جو ہے نا بلے بلے ہو جائے گی، اور ہم جب تھوڑا سا ریلیف ملے گا تو ہم چیزیں سستی کر دیں گے، اور لوگ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے 4 ماہ میں آ کے یا 1.5 سال بھی لگایا تو انہوں نے کتنا بڑے بڑے کام کر دیے، اور عمران خان مکمل ناکام ہو گیا۔ یہ سب تدبیریں الٹ ہو گئی، نہ دوست ممالک نے آپ کو گاز ڈالی، نہ جو ہے پھر IMF آگے آیا کہ دوڑ کے آپ کو گلے لگائے کہ آ جائیں شہباز شریف صاحب۔ آصف علی زرداری نے بھی سب باغ دکھائے کہ جی بلاول بھٹو باہر جائیں گے، وزیر خارجہ بنیں گے تو جو عالمی سطح پر پاکستان کی واہ واہ ہو جائے گی، تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، امریکہ انوالو ہوگا تو سب ادارے پیسے دینا شروع کر دیں گے دوسرے دن۔ یہ سب مفروضے پٹ گئے، اور اس کی وجہ عمران خان اور ان کے کارکنان ہیں جنہوں نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ اس میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر تھا، وہ ایکس سروس مین تھے، جو ریٹائر آرمی آفیسرز ہیں، جو جنرلز ہیں، دوسرے جو چھوٹے رینکس کے آفیسرز ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کھل کے کھڑے ہوئے، کسی لیڈر کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکس سروس مین ہیں، ریٹائر جنرلز ہیں، ان کی آرمی میں بہت بڑی گرپ ہوتی ہے۔ جو ان کے جونیئرز ہوتے ہیں ظاہر ہے وہی آ کے آرمی چیفز بنتے ہیں، جنرلز بنتے ہیں، تو وہ ان کی بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس سے مشکل میں جب بھی پھنستے ہیں ان سے آ کے پوچھتے ہیں اور ان کی بات کو وہ سنتے ہیں۔ لیکن پہلی بار یہ ہوا کہ جتنا یہ صحافیوں پہ دباؤ آیا یا ویلاگرز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ آیا تحریک انصاف کے، اسی برابر کا جو دباؤ تھا یعنی مقتدر حلقوں کی جانب سے، وہ ایکس سروس مین نے فیس کیا، اور وہ پھر بھی اس کے باوجود ڈٹے رہے۔ اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہی بات جو عمران ریاض بھی کہتے رہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں، جو آپ 3.5 سال تک ہمیں پڑھاتے رہے کہ یہ چور ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، پھر ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ آپ ان کو واپس لے آئے۔ تو بنیادی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہی تھی۔ ایک نقطہ جس پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی نواز شہباز شریف صاحب کی، کہ شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹا جیل نہیں جانا چاہتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے خفا تھی۔ کس لیے؟ کہ عمران خان نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار یعنی ISI چیف کی تبدیلی پہ انکار کیا، پھر CM پنجاب جو عثمان بزدار کی تبدیلی پہ انکار کیا۔ تو وہ تھوڑا سا کٹ ٹو سائز عمران خان کو کرنا چاہتے تھے، عمران خان کو سبق سکھانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا جی اب آپ آ جائیں، ہم نیوٹرل ہو جائیں گے، آپ کو اگر اتحادی ملتے ہیں تو عمران خان کے توڑیں، ساتھ لے جائیں، حکومت بنائیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب جو صرف پورے ادارے کو چھوڑ کے صرف ایک شخصیت پہ ریلائی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا بھی ان کو سبق دینا ہے، اور وہ کیسے دینا ہے، وہ ڈیفینیٹلی نئے آرمی چیف کی تبدیلی کی صورت میں وہ دینا چاہ رہے تھے۔ عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔